تو فرینڈز، آج ہم بات کریں گے ایک ایسی مووی کے بارے میں جو زندگی کے بعد کے سفر کو ایک نئی روشنی میں دکھاتی ہے، الانگ ود دی گوڈز۔ ایک زبردست کورین فینٹیسی مووی ہے جو آپ کو ایموشنل اور تھرلنگ سفر پر لے جاتی ہے۔ کہانی میں ایک انسان کے مرنے کے بعد کا حساب اور 7 آزمائشوں کا تجربہ دکھایا گیا ہے، جس میں اس کے ساتھ 3 فرشتے ہوتے ہیں جو اس کا ساتھ دیتے ہیں۔ کیا وہ اپنے گناہوں کی معافی پا سکتا ہے اور کیسے اس کا ماضی اس کے مستقبل کو بدل دیتا ہے، یہ سب کچھ آج کی اس ایکسپلینیشن ویڈیو میں دیکھتے ہیں، تو ویڈیو کو پورا دیکھیں اور مزہ لیجئے۔ فلم کے آغاز میں ہم ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جس کے ہاتھ میں ایک زندہ بچ جانے والا لڑکا ہے اور وہ رسی کے ذریعے چل رہا ہے۔ وہ ایک فائر فائٹر تھا جس نے ایک جلتی ہوئی عمارت سے ایک لڑکے کو کھڑکی کے ذریعے بچایا تھا۔ اب وہ رسی کے سہارے لٹک رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ لوگ اسے بچاتے، رسی آگ لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی، وہ نیچے گر جاتا ہے۔ یہ آدمی زخمی نہیں ہوتا اور لڑکا بھی محفوظ رہتا ہے۔ وہ لڑکا اٹھ کر جلدی سے اپنے خاندان کی طرف بھاگتا ہے۔ یہ آدمی بھی لڑکے کے خاندان کے پاس جاتا ہے۔ وہ بچے کا نام پوچھتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں دیتا۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ وہ آواز سنتا ہے کم، کیونکہ اس کا نام کم تھا۔ جب وہ مڑ کر دیکھتا ہے تو ایک مرد اور عورت کھڑے تھے۔ وہ فاصلے سے اسے دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ وہ خوش تھے کہ اسے دیکھ کر، اور کم اپنے جسم کو دیکھتا ہے۔ جب دوسری طرف نظر ڈالتا ہے تو کم سمجھ جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے۔ کم کی روح دکھائی جاتی ہے کیونکہ وہ مر چکا ہے۔ وہ آدمی عورت کے ساتھ کم کے پاس آتا ہے اور اس کی کار کا جائزہ لیتے ہوئے بتاتا ہے، تم ایک پاراگون ہو، تمہاری روح ایک پاراگون ہے اور بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے۔ پاراگون کا مطلب ہے کہ اس کی روح نیک ہے، اس نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ وہ کم کو بتاتی ہے کہ اسے 7 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، تمہیں یہ کام 49 ڈیز کے اندر کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ آزمائشیں پاس کر لو گے تو تمہیں ایک نیا جسم دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے کہ تم اس دنیا میں واپس آ سکتے ہو۔ وہ یہ بھی بتاتی ہے کہ ہم فرشتے ہیں۔ وہ 3 فرشتے تھے جن میں سے 2 انسانی روحوں کو دنیا سے لے کر جاتے تھے۔ ایک فرشتہ اس جگہ پر جاتا تھا جہاں انسان دفن یا جلائے جاتے تھے۔ اس عورت فرشتے کا نام سی تھا اور دوسرے کا نام فرشتہ بی تھا۔ ان کے سربراہ کا نام فرشتہ اے تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ سرپرست فرشتوں کے نام اے، بی اور سی تھے۔ کم اپنی موت کی وجہ سے اب بھی افسردہ تھا۔ وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتا تھا لیکن وہ بتاتے ہیں کہ وہ اس زمین پر حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی دوران آسمان میں ایک پورٹل کھلتا ہے جس کا مطلب دوسری دنیا کا دروازہ ہے۔ یہ کم کی روح کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اگلے منظر میں دکھایا جاتا ہے کہ کم دوسری دنیا میں پہنچ چکا ہے۔ وہاں کئی دیگر روحیں بھی تھی جسے کم کی روح تھی، لیکن کم کا استقبال اس دنیا میں اچھے طریقے سے کیا جاتا ہے کیونکہ کم کی روح ایک نیک روح تھی، یعنی وہ معصوم تھا۔ کم کو یہ ثابت کرنے کے لیے 7 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا۔ فرشتہ سرپرست بھی اس کے ساتھ تھے۔ سب سے پہلے کم کو قتل کے جہنم میں پیش کیا گیا۔ قاتلوں کو یہاں پر لایا گیا تھا یا وہ لوگ جن کی وجہ سے کسی کی موت ہوئی۔ کم نیچے دیکھتا ہے اور وہاں گرم لاوا تھا۔ اس لاوے میں لاکھوں روحیں تھی جنہیں وہاں سزا دی جا رہی تھی۔ بعد میں کم کو خدا کے سامنے قتل کے الزام میں پیش کیا جاتا ہے اور اس کے 2 ملازم ہیں۔ ان میں سے ایک کم سے کہتا ہے کہ کئی سال پہلے ایک عمارت میں آگ لگ گئی تھی۔ کم کا ساتھی اس عمارت میں پھنس گیا تھا۔ وہ اپنے دوست کو بچا سکتا تھا اگر وہ چاہتا، لیکن کم نے اپنی حفاظت کو ترجیح دی۔ وہ چلا گیا اور اس کی وجہ سے اس کا ساتھی مر گیا۔ یہ سن کر دوسرا ملازم کہتا ہے کہ یہ قتل کے مترادف ہے اور تجویز کرتا ہے کہ کم کو ابلتے ہوئے لاوے میں ڈال دیا جائے۔ قتل کے خدا نے درخواست کی کہ وہ ادب سے بات کرے کیونکہ یہ ایک نیک روح ہے۔ ملازم کہتا ہے کہ کم کو کم از کم 5 سال کی سزا ملنی چاہیے۔ سرپرست فرشتہ اے کہتا ہے کہ تمہیں اس رات جو کچھ ہوا اس کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ اس کا ساتھی ایک پتھر کے نیچے پھنس گیا تھا اور کم نے اسے بچانے کی کوشش کی لیکن کم اپنے ساتھی کو بچا نہیں سکا۔ کم دوسری طرف سے آواز سنتا ہے اور اس کا ساتھی کہتا ہے کہ تم اس پتھر کو اٹھا نہیں سکتے، جا کر دوسرے آدمی کی مدد کرو۔ اس لیے کم نے دوسرے آدمی کو وہاں سے نکالا۔ کم نے اس رات 8 لوگوں کو بچایا۔ وہ اپنے ساتھی کو بھی بچانا چاہتا تھا لیکن جب وہ اسے بچانے جا رہا تھا عمارت گر گئی، اس لیے
वो مر گیا اور یہ سن کر کم بے گناہ رہا اور اسے رہا کر دیا جانا چاہیے۔ کم کو یہاں سے رہا کر دیا گیا۔ وہ اگلی آزمائش کے لیے کشتی میں روانہ ہو جاتے ہیں۔ کم کی اگلی آزمائش خاکی خدا کے سامنے تھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے آزمائشوں کی جگہ تھی جو سست تھے، جو اپنے کام کو صحیح طرح سے نہیں کرتے یا جو انسان نے اپنی زندگی کیسے گزاری۔ کم فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ وہ اس کی مدد کیوں کر رہے ہیں۔ فرشتہ کی نگران ان سے کہتی ہے کہ کنگ یومورا نے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ 49 روحوں کو زمین پر واپس بھیجنے میں مدد کریں گے تو وہ خود بھی زمین میں واپس آ سکتے ہیں۔ انہیں 49 دن کے اندر تمام آزمائشوں کو پاس کرنا ہوگا۔ اگر کوئی انسان مر جائے تو اسے 7 آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، وہ بھی 49 ڈیز میں۔ یہ تمام انسانوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ کچھ خاص روحوں کے لیے ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو مکمل طور پر بے گناہ ہے اور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ یہ صرف نیک روحوں کے لیے تھا۔ کم بھی یہاں نیک روح تھی اور وہ نمبر 48 پر تھا۔ کم زمین پر واپس جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن فرشتے کہتے ہیں کہ تم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے، صرف کنگ یمراج یہ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہ خاکی خدا تک پہنچتے ہیں۔ کم کی یہاں دوسری آزمائش ہوتی ہے اور سستائی کی دیوی نے کم کی زندگی کے کام دکھائے کہ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر دوسروں کو کیسے بچایا۔ سستائی کی دیوی یہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کم سے پوچھتی ہے کہ تم نے یہ سب کیسے کیا۔ کم کہتا ہے کہ میں نے یہ سب پیسے کے لیے کیا۔ سستائی کی دیوی یہ سن کر غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ کم سے پوچھتی ہے کہ کیا پیسہ تمہارا خدا ہے۔ وہ کم سے کہتی ہے کہ تمہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ کم ایک لکڑی کے پلیٹ فارم پر پانی کے اوپر کھڑا تھا۔ وہ پانی کی طرف گرنے والا تھا۔ کم ایک جھرنے کی طرف دیکھتا ہے اور وہاں بہت ساری روحیں تھیں۔ انہیں بہت بری طرح سزا دی جا رہی تھی۔ کم ڈر جاتا ہے اور گرنے والا ہوتا ہے کہ اگلے ہی لمحے اے اور بی اسے پانی میں گرنے سے بچاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کم نے اپنی ساری زندگی محنت کی، اس نے کبھی آرام نہیں کیا۔ وہ پیسے اپنی ماں کے لیے چاہتا تھا، اس کی ماں بیمار تھی اور وہ اپنے چھوٹے بھائی کی تعلیم کے لیے پیسے چاہتا تھا۔ دیوی یہ سن کر کم کو معاف کر دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کم پیسے چاہتا تھا، اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے۔ کم نے اپنی دوسری آزمائش بھی پاس کر لی۔ اس کا مطلب ہے کہ کم نے 2 آزمائشیں مراحل کامیابی سے مکمل کر لیے تھے۔ وہ اگلی آزمائش فریب کا عذاب کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں وہ لوگ سزا پاتے ہیں جو دوسروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ راستے میں کچھ لوگ ان پر حملہ کرتے ہیں۔ فرشتہ نگران یہ دیکھ کر شوکڈ ہو جاتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ فرشتہ اے کہتا ہے کہ ضرور کم کے بھائی یا ماں کی زمین پر موت ہوئی ہے، اب ان کی روح انتقام لینا چاہتی ہے، اس لیے ہم پر حملہ ہو رہا ہے، اور اگر ہمیں کم کو 7 آزمائشیں مکمل کرنے دینا ہے تو مجھے زمین پر جانا پڑے گا۔ ان سب کو دیکھنے کے لیے فرشتہ نگران اے زمین پر جاتا ہے اور دوسرے بی اور سی کم کو اگلی آزمائش کے لیے لے جاتے ہیں۔ کم پر الزام لگتا ہے کہ اس کے ساتھی کو جسے وہ بچا نہ سکا کیونکہ عمارت گر گئی تھی، اس نے اپنی بیٹی کو اس کے والد کی طرف سے خطوط لکھے۔ کم نے اپنی موت کی خبر ان سے چھپائی تھی۔ اس کی بیٹی یہ دریافت کرتی ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور یہ سن کر وہ افسردہ ہو جاتی ہے۔ اس نے اپنی ماں کو یہ نہیں بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور ایک بیٹا بھی ہے۔ در حقیقت ایسی کوئی بات نہیں۔ کم نے پچھلے 15 سال سے اپنے گھر کا دورہ نہیں کیا تھا۔ کم سے جھوٹ بولنے کی وجہ پوچھی جاتی ہے لیکن وہ کوئی بھی جواب نہیں دیتا۔ کچھ ٹہنیاں آتی ہیں اور اس کی زبان کاٹنے لگتی ہیں اور فرشتہ نگران سی کہتی ہے کہ میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میں یہ مانتی ہوں کہ کم نے جھوٹے خط لکھے اور اس سے کم کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ کم نہیں چاہتا تھا کہ اس کے ساتھی کی بیٹی کو یہ پتا چلے کہ اس کا باپ مر چکا ہے اور وہ اس وقت چھوٹی تھی اور اسے اپنی تعلیم پر توجہ دینی تھی۔ ان خطوط کی وجہ سے اس کی زندگی میں خوشی تھی۔ اس نے اپنی تعلیم مکمل کی اور جب وہ بڑی ہوئی تو سب کچھ جان لیا۔ کم نے اپنی ماں کو بھی جھوٹے خط لکھے تھے کیونکہ وہ بیمار تھی، لیکن جب اس نے یہ پتا چلایا کہ اس کا بیٹا شادی شدہ ہے تو اس کا اپنا بیٹا بھی ہے تو وہ بہت جلد ٹھیک ہو گئی۔ کم نے جھوٹ دوسروں کے لیے بولا، اپنے لیے نہیں، تاکہ دوسرے خوش رہیں، اور یہ سن کر کم کو بے گناہ قرار دے دیا گیا۔ وہ اپنے اگلے امتحان کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔
فرشتے کا نگران زمین پر دکھایا جاتا ہے۔ وہ یہ پتہ کرتا ہے کہ کم کا چھوٹا بھائی ریم مر چکا ہے۔ وہ ریم کی روح کو تصویر سے نکالتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم کیسے مرے، تمہارا انتقال کہاں پر ہوا تھا، لیکن ریم کی روح وہاں سے بھاگ جاتی ہے اور فرشتہ اس کے پیچھے دوڑتا ہے۔ وہ اسے پکڑ نہیں پاتا اور اپنی قدرت سے یہ پتہ کرتا ہے کہ کم کا بھائی کیسے مرا۔ فرشتہ کو ریم اور اس کے دوست کا ماضی ملتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور غلطی سے اس کی دوست نے گولی چلا دی۔ ریم کا دوست اپنے سینئر کو بلانے جاتا ہے، لیکن جب تک وہ وہاں پہنچتے ہیں ریم مر چکا ہوتا ہے۔ ان کا سینئر غصے میں آ جاتا ہے اور اپنے دوست سے کہتا ہے کہ تم نے یہ جان بوجھ کر کیا، یہ تمہاری غلطی تھی اور ہمیں اس کا جسم جلد دفن کرنا ہوگا۔ اس نے یہ اس لیے کیا کہ اگلے مہینے اس کا پروموشن تھا۔ اگر اس کے سینئرز کو یہ پتا چلتا تو اس کا پروموشن منسوخ ہو جاتا۔ انہوں نے ریم کو جنگل میں کہیں دفن کر دیا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ ریم کو کہاں دفن کیا گیا۔ اگلے دن فوج ریم کے گھر جاتی ہے اور اس کی ماں کو بتاتی ہے کہ آپ کا بیٹا اپنا فرض چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ اگر وہ آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو ہمیں ضرور بتائیں۔ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ریم نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دیا ہے۔ فرشتہ نے ریم کی روح کو ڈھونڈ لیا اور اسے ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ فرشتہ اس سے کہتا ہے کہ میرے ساتھ دوسرے عالم میں چلو، اور اگر تم انکار کرتے ہو تو تمہارے بھائی کو معافی نہیں ملے گی۔ ریم کہتا ہے کہ کون سا بھائی؟ وہ بھائی جو ہمیں 15 سال پہلے چھوڑ گیا تھا، اور کہتا ہے کہ میں کسی بھائی کو نہیں جانتا اور تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ میں اپنی موت کا بدلہ ان سے لوں گا۔ میں زندہ تھا جب انہوں نے مجھے دفن کیا، انہوں نے مجھے دفن کیا زندہ زمین میں۔ یہ سن کر فرشتہ نگران کو اپنا ماضی یاد آتا ہے، وہ وقت جب وہ زندہ تھا اور وہ انسان تھا۔ فرشتہ نگران اسے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ وہ اسے اس کی دوست کو دکھاتا ہے جس نے غلطی سے اس پر گولی چلائی تھی۔ وہ نشے میں تھا اور اپنے گھر کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ریم کی ماں کو ایک نقشہ دیتا ہے جس پر ایک سرخ نقطہ تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں ریم دفن تھا۔ وہ یہ سب کر رہا تھا کیونکہ وہ ریم کا اچھا دوست تھا۔ وہ اس کے لیے گہری محبت رکھتا تھا۔ وہ ریم کی موت پر پچھتاوا محسوس کر رہا تھا اور ایک سنسان جگہ پر خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ریم یہ سب نہیں دیکھ سکتا تھا اور فرشتہ نگران سے مدد مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے بچاؤ۔ فرشتہ نگران کہتا ہے کہ میں یہ نہیں کر سکتا اور ہم اس دنیا کی موت اور زندگی کے چکر کو کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے۔ ریم غصے میں آ کر کہتا ہے کہ میرے دوست کی مدد کرو اور میں جو بھی تم کہو گے کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب فرشتہ کو اپنی دوست کی مدد کرنی پڑتی ہے۔ ناپسندیدہ طور پر وہ اس کی زندگی بچا لیتا ہے اور اس کا رسا کاٹ دیتا ہے۔ کم دوسرے جہان میں دکھایا جاتا ہے اور اس نے 3 امتحانات پاس کیے ہیں۔ اب اس کا چوتھا اور 5واں امتحان تھا۔ یہ امتحانات کم کے لیے نہیں تھے، یہ ظلم کا جہنم اور دھوکہ دہی کا جہنم کے امتحانات تھے۔ یہ امتحان اس کا مطلب تھا کہ دوسروں کے ساتھ برا سلوک کرنا یا انہیں دھوکہ دینا۔ کم ان امتحانات سے نہیں گزرتا کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں دوسروں کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ اب اس کا چھٹا امتحان تھا، یہ تشدد کا جہنم تھا۔ جب وہ وہاں پہنچے کم پر الزام لگا کے اس نے ایک دفعہ اپنے چھوٹے بھائی کو بہت بے رحمی سے مارا تھا۔ اس کا بھائی اس دن بیمار تھا۔ کم کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، حتیٰ کہ اس کے نگران فرشتہ بی اور سی کو بھی اس کا جواب نہیں پتا۔ تشدد کے جہنم کم کو سزا دیتا ہے اور فرشتہ بی اور سی فرشتہ سے بات کرتے ہیں۔ وہ زمین پر تھا اور وہ اسے بتاتے ہیں کہ کم سزا پا رہا ہے۔ فرشتہ نگران درخواست کرتا ہے کہ کم کا فیصلہ حتمی قرار دیا جائے۔ تشدد کے خدا کو یہ سن کر حیرانی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر کم پر الزام حتمی ہوگا تو فرشتہ بی، اے اور سی کو بھی سزا ملے گی۔ وہ کم کو لے کر اگلے امتحان کی طرف بڑھتے ہیں۔ فرشتہ زمین پر دکھایا جاتا ہے اور وہ ریم کو بہت اچھے سے سمجھاتا ہے۔ وہ اب بھی ایک اچھی روح تھا۔ کم دوسرے جہان میں دکھایا جاتا ہے، وہ اپنے آخری امتحان میں تھا۔ وہ ایک صحرا سے گزر رہے تھے اور فرشتہ سی کم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم نے واقعی اپنی ماں کو مارنے کی کوشش کی تھی؟ یہ امتحان اس کی کوشش کے بارے میں تھا۔ 15 سال پہلے اس نے اپنی ماں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ کم کہتا ہے ہاں میں نے یہ کیا تھا کیونکہ اس وقت ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، میری ماں بیمار تھی اور میں اپنی ماں کو تکلیف میں مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں اپنی ماں کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی ماں کو ختم کروں گا، پھر اپنے بھائی کو اور آخر میں خود کو ختم کر لوں گا۔ میرے بھائی نے مجھے روک لیا جب میں اپنی ماں کو تکیے سے
مارنے والا تھا، اسی وجہ سے مجھے بہت زیادہ غصہ آیا اور میں نے اپنے بھائی کو مارا۔ وہ اس وقت بیمار تھا لیکن میں نے اسے مارنے کے بعد دل میں پچھتاوا محسوس کیا، اس لیے میں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا۔ میں نے اس وقت فیصلہ کیا کہ میں اپنی زندگی میں اپنے بھائی اور ماں کے لیے جاؤں گا۔ میں اپنی ماں سے خطوں کے ذریعے بات کرتا تھا۔ ریم اور فرشتہ زمین پر دکھائے جاتے ہیں اور وہ اس جگہ پہنچتے ہیں جہاں ریم کا کام کرتا تھا۔ ریم اپنی ماں کو اس نقشے کے بارے میں بتاتا ہے جو اس کے دوست نے دیا تھا۔ نقشے پر وہ جگہ دیکھی جاتی ہے جہاں پر جم کی لاش دفن تھی۔ ریم کا سینئر نقشہ دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ اپنی ماں کو دھکیل دیتا ہے۔ یہ دیکھ کر ریم کی روح وہاں ایک زبردست طوفان پیدا کرتی ہے۔ وہ اپنے سینئر کو ختم کرنے والا تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی ریت میں دھنس رہا تھا۔ یہ اس کے لیے تھا کیونکہ ریم دنیا میں غلط کام کر رہا تھا۔ ریم نے اپنے بھائی کو معاف نہیں کیا۔ کم کو آخری جہان میں دکھایا جاتا ہے، وہ یمراج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اور یہ اس کا آخری امتحان تھا۔ اگر وہ اس امتحان کو پاس کرتا ہے تو اسے دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع ملے گا۔ کم کے گناہ وہاں گنے گے اور وہ کہتے ہیں تم نے اپنی ماں کو ختم کرنے کی کوشش کی، تم نے سوچا تھا کہ وہ سو رہی تھی لیکن وہ جاگ رہی تھی اور مرنے کے لیے تیار تھی تاکہ اس کے بچے اپنی زندگی آرام سے گزار سکے، وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ کم افسردہ ہو جاتا ہے یہ سن کر اور یمراج سے کہتا ہے کہ مجھے سزا دو کیونکہ میں اس کے لائق ہوں۔ جب وہ کم کے لیے سزا کا اعلان کر رہے تھے تو کم کی ماں کی ایک تصویر بہت بڑے سائز میں دکھائی جاتی ہے۔ وہ اس تصویر میں کم کا ماضی دیکھتے ہیں، وہ اس کی ماں کا خواب دیکھتے ہیں جہاں کم اس سے ملنے جاتا ہے۔ کم اپنی ماں سے سب کچھ بتاتا ہے۔ جب وہ اس کے خواب میں جاتا ہے کم کی ماں کہتی ہے کہ میں نے تم سے غصہ نہیں، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ کم کی ماں کے دل میں کوئی شکایت نہیں تھی، چاہے وہ پچھلے 15 سالوں سے اپنے بیٹے سے نہیں ملی، لیکن وہ اپنی ماں ہونے کے ناطے اس سے سختی سے پیش نہیں آ سکتی تھی۔ وہ اپنی ماں اور بھائی کے لیے سخت محنت کرتا تھا تاکہ اس کے بھائی کی پڑھائی اور اس کی ماں کا علاج ہو سکے۔ یمراج کم سے کہتا ہے کہ اگر کوئی انسان زمین پر معافی حاصل کر لے تو اسے اس دنیا میں بھی معافی مل سکتی ہے۔ کم کے بھائی نے بھی اسے معاف کر دیا اور اس وجہ سے اس کو سزا نہیں ملے گی۔ کم نے اپنی چھٹی اور 7ویں آزمائش پاس کر لی تھی۔ یمراج کم سے کہتا ہے کہ تم زمین پر واپس جا سکتے ہو۔ کم فرشتہ سی کا شکریہ ادا کرتا ہے اور ریم کو زمین پر دکھایا جاتا ہے۔ فرشتہ اے اور بی بھی اس کے ساتھ تھے اور ان کے ہاتھ میں اس کا کارڈ تھا، یہ ایک پیراگون کارڈ تھا، یعنی اب ریم بھی نیک روح بن چکا ہے۔ اب ان فرشتوں کو اس 49 روحوں کو آزمائشوں سے گزارنا ہوگا، انہیں اس روح کو دوبارہ جنم دینا ہے، اس کے بعد وہ بھی دوبارہ جنم لیں گے۔ آخر میں دکھایا جاتا ہے کہ فرشتہ ریم کو دوسرے جہان میں لے جاتے ہیں۔ اگر وہ اس روح کو 49 ڈیز کے اندر آزمائشوں سے گزار لیں گے تو وہ دوبارہ جنم لے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ فلم یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔